بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 49 حق و باطل کی جنگ۔ تیسرا اعتراض، جو بات بہت اہم سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے میں 3 غلطیاں کیں۔ ایک، سب سے پہلے خلیفہ کا انتخاب عام لوگوں کی رائے پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے خود یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ دوسرا، اپنے بیٹوں کو اپنا جانشین بنانا اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ تیسرا یہ کہ یزید جیسے شرپسند کے ہاتھ میں حکومت کو بھاگنے دینا ان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ کربلا کے تمام واقعات ان کے ذمہ ہے۔ اگر وہ یزید کو خلیفہ نہ بناتے تو کربلا کا ایسا دردناک واقعہ رونما نہ ہوتا۔ اور جب یزید جیسے فاسق کو نماز کا امام بنانا درست نہیں تو اسے مسلمانوں کا امام بنانا کیوں کر جائز ہے؟ جواب، خلیفہ کے لیے اپنی زندگی میں دوسرے کو خلیفہ بنانا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کیا تھا، اور فاسق کو ظاہر ہونے کے بعد فاسق قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ پہلے۔ ابلیس ملعون پہلے بادشاہت کا معلم اور معزز و عظیم تھا، پھر جب اس نے کفر کا مظاہرہ کیا تو اسے کافر قرار دیا گیا، تو یزید کو فاسق کے ظاہر ہونے سے پہلے کیسے فاسق قرار دیا جا سکتا ہے اور حضرت امیر معاویہ پر کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی روایت موجود ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت امیر معاویہ یزید کی بے حیائی اور بدکاری کے بارے میں جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، تو وہ روایت جھوٹی ہے اور اس کا راوی جھوٹا ہے، کیونکہ وہ ایک صحابی کو فاسق یعنی جھوٹا ثابت کرتا ہے، جبکہ لوگوں کے لیے تمام صحابہ کا صالح، متقی اور پرہیزگار ہونا مسلم ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی سخاوت۔ حضرت امیر معاویہ کی سخاوت بہت تھی۔ آپ لوگوں کو بڑے انعامات سے نوازتے تھے، خصوصاً حضرت امام حسن کی خدمت میں قیمتی نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ملا علی قاری نے مشکو شریف کی شرح میں حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے تو اپنے ان سے فرمایا، میں آپ کی خدمت میں اتنا پیش کروں گا جو پہلے کسی نے نہیں دیا، نہ ہی کسی اور کو دوں گا۔ اس نے حضرت امام حسن کو 4 لاکھ درہم کی پیشکش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ 1 درہم 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا تھا۔ بلا شبہ بعض لوگوں کے نزدیک اس رقم کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، لیکن اس دور میں جب ایک پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا تھا، 4 لاکھ درہم بہت اہم تھے۔ علامہ محمد بن محمود عاملی اپنی کتاب نفیس الفنون میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے موجودہ مجلس میں فرمایا، میں اسے فی نظم 1 لاکھ دینار دوں گا جو حضرت علی کی تعریف میں ان کی شان کے لائق اشعار لکھے گا۔ 1 دینار کی قیمت 4.5 تولے سونا تھا۔ وہاں موجود شعراء نے حضرت علی کی شان میں اشعار پڑھے اور خوب ثواب حاصل کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ہر شعر پر فرمایا، علی اس سے بہتر ہے۔ اس مجلس میں بھی اسے حضرت علی کی شان میں شاعر عمرو بن الاس کا ایک شعر اتنا پسند آیا کہ اس نے ایک نظم کے لیے 7,000 دینار دیے۔ ان واقعات سے حضرت امیر معاویہ کی بے مثال سخاوت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ حضرت علی اور ان کے خاندان کے لیے ان کے دل میں کتنی عزت تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات۔ علامہ خطیب تبریزی لکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی وفات ماہ رجب 60 ہجری میں دمشق میں لقاق کی بیماری سے ہوئی، جبکہ آپ کی عمر 78 سال تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی بیماری اور وفات کے وقت اسے بار بار کہتے تھے، اے کاش اگر میں قریش کا ایک عام آدمی ہوتا تو میں زیتو کے گاؤں میں رہتا اور ان جھگڑوں میں نہ پڑتا جس میں پڑ گیا ہوں۔ اور مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میں حضور کی لنگی، نبی کی چادر اور کرتا مبارک ہے، ان کے کچھ بال اور ناخن مقدس زیور ہیں، کیا میں حضور کا کفن پہن سکتا ہوں؟ اسے حضور کی چادر میں لپیٹنا چاہیے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی میں بندھا رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور تراشے ہوئے ناخن میرے ان اعضاء پر رکھے جائیں جو سجدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور مجھے رحمن کی رحمت نصیب ہو۔ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کی آخری وصیت۔ علامہ ابو اسحاق اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو یزید نے پوچھا کہ ابا جان، آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، خلیفہ بنوں، لیکن میری بات غور سے سنو۔
حضرت امام حسین کی نصیحت کے بغیر کچھ نہ کرو، انہیں کھلائے بغیر نہ کھاؤ، اسے کھلائے بغیر نہ پیو، پہلے اس پر خرچ کرو پھر کسی اور پر، پہلے انہیں پہناؤ پھر خود پہنو۔ میں وصیت کرتا ہوں اپنے حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال بلکہ تمام بنی ہاشم کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اے بیٹا، خلافت میں ہمارا کوئی حق نہیں، یہ امام حسین، ان کے والد حضرت علی اور ان کے خاندان کا حق ہے۔ اب چند دنوں کے لیے خلیفہ رہیں گے، پھر حضرت امام حسین پورے کمال کو پہنچ جائیں گے، پھر وہ خلیفہ ہوں گے جو چاہیں گے تاکہ خلافت اپنے مقام پر پہنچے۔ ہم سب امام حسین اور ان کے نانا کے غلام ہیں، ان کو ناراض نہ کرو، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہوں گے، پھر تمہاری شفاعت کون کرے گا؟